ایک خان سامہ تھا، نان بھائی مرید تھا آپ کا، وہ آپ کو وضو کروا رہا تھا، اور جب مرشد یا اللہ والے جو ہیں وہ جب موج میں آئے نا تو اس وقت مانگنا چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ یہ خوش ہو گئے ہیں، موج میں آ گئے، لہر میں آ گئے۔ اب موج میں آئے تو انہوں نے کہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت باقی باللہ جب آپ موج میں آئے تو کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے جھولی پھیلا دی۔ اس نے کہا حضور کچھ عطا نہیں کرتے، کچھ مانگوں؟ آپ نے فرمایا مانگنا۔ اس نے کہا کہ اگر عطا کرنے پر آ ہی گئے ہو تو باقی باللہ بنا دو، اور کچھ نہیں چاہیے، نہ سونا نہ چاندی۔ مرید مربے نہیں مانگتا، مرشد کا قرب مانگتا ہے۔ اب کہا کہ حضور مجھے جو ہے وہ نہ سونا چاہیے، چاندی، ہیرے موتی جواہرات، کاروبار، کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے بس اگر عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور آپ نے خود پوچھا ہے، میں نے تو مانگا بھی نہیں، آپ نے کہا ہے کہ مانگ، اب میں نے مانگ لیا ہے، مانگا یہ ہے کہ مجھے آپ باقی باللہ بنا دو۔ آپ نے فرمایا کہ بنا سکتا ہوں مگر تیرے اندر صلاحیت نہیں، تو بن نہیں سکتا۔ جو انوار و تجلیات میرے سینے پر اترتے ہیں تیرے اندر طاقت نہیں ان کو سمانے کی، برداشت کرنے کی طاقت تیرے اندر نہیں۔ اس نے کہا دیکھی جائے گی، بس آپ مجھے باقی باللہ بنا دیں۔ اس نے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں بھی تو دیکھوں جو اللہ آپ کے سینے پر اتارتا ہے اس کا نشہ، اس کی لذت، اس کی چاشنی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے میرے حجرے میں آ جانا۔ اب باقی باللہ ہیں مجدد الافسانی، میں نے ایک مرید کا بتایا اور بہت سارے ولی آپ کے مرید ہیں۔ اب وہ خان سامہ، وہ نان بھائی، وہ نان لگانے والا، روٹی لگانے والا، تنور پہ بیٹھنے والا عام آدمی آپ کے حجرے میں آیا۔ آپ نے عشاء سے لے کے فجر تک سینے کی توجہ کی، اور فجر کے وقت جب دروازہ کھلا تو دیکھنے والوں نے دیکھا، مرید آئے، دیکھا ادھر بھی باقی باللہ ہیں، ادھر بھی باقی باللہ ہیں۔ اب خان سامہ کوئی نہیں، اب ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ نان بھائی کدھر گیا۔ ادھر بھی باقی باللہ اور ادھر بھی باقی باللہ۔ فرق یہ تھا کہ جو اصل باقی باللہ تھے ان کے حواس قائم تھے، اور جو بنائے گئے تھے باقی باللہ ان کے حواس قائم نہیں تھے۔ 3 دن زندہ رہے، عشق الہی کا ایسا نور دل پہ چھایا کہ وہ سنبھال نہ سکے، اور جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ مست ہوتے کہ جس طرح ساری کائنات کی شراب پی لی ہے۔ تیسرے دن آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بات سنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک رات باقی باللہ کی صحبت میں رہے نان بھائی خان سامہ، ایک رات عشاء سے فجر تک، تو اتنا مرتبہ و مقام اور شان مل جائے کہ وہ بھی باقی باللہ بن جائیں۔ تو ایک رات نہیں، 3 راتیں تنے تنہا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ کے اندر موجود رہے اور حضور کے سینہ نور کی توجہ حاصل کی، تو ابو بکر کا عالم کیا ہوگا۔ آخری بات جی، حضور کے پہلے پیار کا نام صدیق اکبر ہے، حضور کے پہلے یار کا نام صدیق اکبر ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک کالا مجھے ملا، کہنے لگا آپ صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہی 2 لفظ بولے، کیونکہ ان کو قرآن سنائیں اوپر سے گزر جائے گا، حدیث سنائیں اوپر سے۔ میں نے کہا یاد رکھ، حضور کے پہلے پیار کا نام ابو بکر ہے، اور حضور کے پہلے یار کا نام بھی ابو بکر ہے۔ ساڑ مار جو مردی کر، میں جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ پہلے پیار کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور ایمان محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق